کی امامت کا محترم اور معزز برائے وابستگان جماعت، ایک روزہ تربیتی کی اجتماع کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر مولانا محی الدین صاحب غازی سیکریٹری، نیشنل سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دائس پر تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب امیر حلقہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دائس پر تشریف لائیں۔ جناب بشیر احمد خان اسٹیٹ سیکریٹری، شبیر احمد خان سیکریٹری اسٹیٹ سیکریٹری، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دائس پر تشریف لائیں۔ اس نشست کا آغاز درس قرآن سے ہوگا، جسے جناب اعجاز احمد شیرٹی صاحب دیں گے۔ میں جناب مولانا لیاقت احمد صاحب ناظم علاقہ دھارواڑ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دائس پر تشریف لائیں۔ درس قرآن سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ جناب اعجاز احمد شیرٹی ناظم ضلع ہاویری، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ درس قرآن افتتاح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مغرور سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ سچ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت بڑی عظمت والا ہے، اسٹیج پر تشریف فرما مرکزی اور حلقے کے ذمہ داران، محترم مؤذن، مرد و خواتین، SIO، GIO اور دیگر متفقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ سامعین کے سامنے 22ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ احزاب کی ایک آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں اس کا نزول ہوا ہے، 73 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا، آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی سے خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو جامع ترمذی اور مسند احمد نے روایت کیا۔
آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرد یا ایک عورت کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 10 صفات ہیں. ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے خضوع، چوتھا ہے صدق، پانچواں ہے صبر، چھٹا ہے خشوع، ساتواں ہے صدقہ، آٹھواں ہے روزہ، نواں ہے عفت اور 10واں ہے ذکر اللہ. اسلام، ایمان، خضوع، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، عفت اور ذکر اللہ. ان 10 الفاظ میں اسلامی عقیدہ اور اسلامی کردار کے تمام پہلو سمیٹ آئے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے یہاں مغفرت اور انعام کا امیدوار ہو، اس کو ایسا بننا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والا ہو، وہ اللہ پر یقین کرنے والا ہو، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ یکسو ہو جائے، اس کی زندگی قول اور فعل کے تضاد سے خالی ہو، وہ ہر پل جمع رہنے والا ہو، اللہ کی بڑائی کے احساس نے اسے متواضع بنا دیا ہو، وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو اور اپنی ذمہ داری بھی شمار کرتا ہو، وہ روزہ دار بھی ہو، وہ نفس کو کنٹرول کرنے کی تربیت والا بھی ہو، وہ شہوانی خواہشات کے مقابلے میں عفیف اور پاک دامن ہو، اس کے صبح اور شام اللہ کی یاد میں بسر ہونے لگے. یہ اوصاف جس طرح مردوں سے مطلوب ہیں اسی طرح وہ عورتوں سے بھی مطلوب ہیں. ان اوصاف کے اظہار کا دائرہ بظاہر اعتبار کے لحاظ سے دونوں کے درمیان یکساں ہے، مگر جہاں تک مرد کے خود کے اوصاف کا تعلق ہے وہ دونوں کے لیے یکساں ہے. محترم سامعین کرام، کوئی عورت ہو یا مرد اسی وقت خدا کے یہاں قابل قبول ٹھہرے گا جبکہ وہ ان 10 صفتوں سے متصف ہو کر خدا کے یہاں پہنچے. محترم سامعین کرام، اس سے پچھلی آیتوں میں ازواج مطہرات کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ ان کے لیے خاص نہیں ہے. پچھلے اگر ہم جو 35ویں آیت کے پہلے 34ویں آیت میں یا 33ویں آیت میں اگر ہم اس پر جو غور کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو چند کام دیے ہیں، بلکہ مسلم معاشرے کو نہ صرف وہ ازواج مطہرات کا معاملہ ہے بلکہ مسلم معاشرے کو بالعموم اپنی کردار کی اصلاح اپنی ہدایت کے مطابق کرنی چاہیے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو. کسی انسان سے غیر سے اگر تمہاری بات چیت ہوتی ہو ایسی بات نہ کرو کہ دل کے اندر لالچ رکھنے والا غلط بات سوچنے لگے، بلکہ سیدھی بات کیا کرو، گھروں میں ٹک کر کے رہو اور دور جاہلیت کی طرح سج دھج دکھاتی ہوئی نہ پھرو. نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پر ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جس میں آپ کے سامنے جو ہے گفتگو کرنی ہے. وہ 10 چیزوں میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے مسلم. مسلم اسلام کے معنی میں ہے اور اسلام کے معنی فرما برداری کے ہے، اللہ کے آگے سرنڈر ہونے کا معاملہ ہے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو پوری انسانیت، پوری مرد اور پوری عورتوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول کرے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر کے میری اور آپ کی زندگی صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کی زندگی ہو سکتی ہے. کہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے، کہیں اگر میری روح، کہیں اگر میرا جسم، کہیں اگر میرا وجود اس اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس فرما برداری کے دائرے سے نکل جاتا ہے، تو سوچنا ہوگا کہ میں کس رخ پر جا رہا ہوں اور مجھے کس رخ پر جانا ہے. قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ اسلام کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی اتنا راستہ ہو سکتا ہے اور کوئی اتنا دین ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اس اسلام کو چھوڑ کر کے اگر میں اور آپ مل کر کے کہیں اور جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کسی طرح کا کوئی جو نجات کا راستہ نہیں. محترم سامعین کرام، نمبر 2 ہے مومن. اطاعت ظاہری نہیں بلکہ دکھاوے کی بھی نہیں، بادل ناخواستہ بھی نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک مومن تو ہے، کہا تو جا رہا ہے کہ وہ جو نا مومن ہے لیکن اس کی اطاعت دل کے ساتھ نہیں ہے، دکھاوا اس کے اندر ہے، ریاکاری اس کے اندر ہے، بیزاری اس کے اندر ہے، اور وہ اس کے اندر بادل ناخواستہ چل رہا ہے. دنیا کی ساری رہنمائی ایک طرف اور اسلام کی رہنمائی ایک طرف. فکر و عمل کا جو راستہ قرآن اور حدیث نے بتایا ہے
वही सीधा रास्ता और सही रास्ता है, और इसकी पैरवी में इंसानों की फलाह है, इंसानों की जो ना कामयाबी है। जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने सही कहा है वो सही है, और जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने गलत कहा है वो हर लिहाज से, हर मानी से गलत है। तीसरी जो चीज़ जो है वो है फरमाबरदारी। कुरान ने बार बार ईमान के बाद अमल सालिह का जिक्र किया। बार बार हम छोटी सूरत पढ़ते हैं, वल्अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ज़माने की कसम, इंसान बड़े खसारे के अंदर है। पहली दो चीज़ें हैं, एक मामला ये है ईमान का मामला, और एक मामला अमल सालिह का मामला। ईमान तो है उसके अंदर, अमल सालिह की कैफियत उसके अंदर नहीं है। वो ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं करना चाह रहा है, वो ईमान के तकाज़ों पर चलना नहीं चाह रहा है। उसकी अपनी एक दुनिया है, ईमान वाला तो है, उसकी एक अपनी दुनिया है, उसका एक अपना मिजाज है, उसकी एक जो ना अपनी तबीयत है। ये फरमाबरदारी नहीं है। फरमाबरदारी ये है कि ईमान लाने के बाद आदमी अमल सालिहा का मुजाहिरा करे। वो ईमान को लाकर या मान कर बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि अमली एतबार से ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाला बने। कुरान ने जहाँ भी और जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को कुछ काम दिया, कुछ अहकामात दिए। इन कामों पर अगर इंसान जो ना अमल बना होता है तो ईमान के तकाज़े पूरा होंगे, वरना ईमान ला करके आदमी किसी जो ना गोशे में बैठ जाए, किसी जो ना कोने में बैठ जाए, किसी जो ना घर में बैठ जाए, कोई जो ना मस्जिद का कोना पकड़ के बैठ जाए, और ईमान के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो जो ना तैयार नहीं है, तो समझा जाएगा कि उसके अंदर फरमाबरदारी नहीं है। चौथी जो चीज़ है वो है रास्तबाज, सच बोलने वाले। आज के ज़माने में कितने अफराद का हमने जो ना कहते देखा है कि आज के ज़माने में सच नहीं चलता, आज के जो ना ज़माने में सदाकत से काम नहीं लिया जा सकता। यहाँ कहा गया है कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान। मोहतरम सामीन किराम, गुफ्तार के मानी सच्चे मामलात का खरा। कुरान ने कहा, कुरान ने बात सहाबा की तारीफ में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-साबितीन व अस-सादिक़ीन। क़यामत तक के लिए आयतें जो ना पढ़ी जाती रहेंगी कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। वो सहाबा का एक ग्रुप जिसने सच्ची बात कही थी मुनाफिकीन के बिलमुकाबिल, कुरान ने उनको याद किया, कुरान ने उनको सच्चे मानों में याद किया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो ना सच्चों के साथ रहो। मोहतरम सामीन किराम, झूठ, फरेब, बदनीयती, दगा, धोखेबाज, इन तमाम चीज़ों से आदमी दूर रहता है, दूर रहना चाहिए। ज़बान वही बोलती है जो उसका ज़मीर कहता है। काम करते हैं तो ईमानदारी के साथ करते हैं, दिखावे और रियाकारी के खरीब भी नहीं जाते। मामलात करते हैं तो निहायत दियानतदारी के साथ। मोहतरम सामीन किराम, पांचवी जो चीज़ है वो है साबिर, सब्र करने वाले। आमतौर पर हमारे माशरे में सब्र को एक महदूद मानी में लिया जाता है। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में सब्र के मानी क्या है? दुनिया का कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, किसी की मौत हो गई, किसी कोई जो ना फेल हो गया, किसी का जो ना नुकसान हो गया, किसी का खसारा हो गया, कोई दिवालिया हो गया, यकीनन वो भी सब्र के नाम आते हैं। वहाँ जाकर हम कहते हैं कि सब्र कीजिए। एक छोटा सा सब्र है जो हम उसकी जो है तालीम दे रहे हैं। इस्लाम के अंदर कुरान उठा करके देखिए, कुरान के अंदर जितनी भी चीज़ें सब्र के मामले में हैं, सब्र कहाँ है, सब्र की जो ना कैफियत क्या है, और किन मराहिल के बाद, किन जो ना वाक़यात के बाद, किन परेशानियों को बर्दाश्त करने के बाद, और किन जो ना सब्र आज़माइशों से को बर्दाश्त करने के बाद कुरान ने कहा कि वहाँ सब्र करो। वो जो कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलवा इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। नमाज से मदद लो, सब्र से जो ना मदद लो, और अल्लाह तबारक तआला सब्र करने वालों के साथ है। ये जो सब्र का जो मफ़हूम है ये कुरान ने कहाँ बयान किया? मोहतरम सामीन किराम, यानी खुदा और रसूल के बताए हुए सीधे रास्ते से दो चार पर चलने और खुदा के दीन को कायम करने के लिए सब्र का मामला क्या है? खुदा के दीन को इंसान जब कायम करता है या कायम करने की कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, सही करता है, अपने आप को लगाता है, और इसके बदले उसको गालियाँ मिलती हैं, उसको ठोकरें मिलते हैं, उसको परेशान किया जाता है, उसका सोशल बाइकआउट किया जाता है। कभी लोग उसे अपने जमात से निकाल देते हैं, कभी लोग उसको जो घरों से निकाल देते हैं, कभी जो ना मस्जिदों से निकाल देते हैं, कभी लोग उसको सलाम करना छोड़ के। वजह क्या है? उसने दुनिया की कोई दौलत नहीं कमाई,
اس نے جناب دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے برداشت کیا، اس کے بعد یہ جو نا مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے بالمقابل وہ صبر کرتا ہے۔ یہاں ہمارا دیکھتے ہیں کہ وہ خطرات سے اس کو کھیلنا پڑتا ہے، نقصانات سے اس کو جو نا دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی جان کو گنوایا، اپنی مال کو گنوایا، گھر بار کو گنوایا، ساری چیزوں کو گنوانے کے بعد تب کہیں جا کر کے وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ جب اس مقام پر بڑھ کر رہ جاتا ہے تو اسلام نے کہا کہ وہ صبر۔ محترم سامعین کرام، خوف کا معاملہ ایسا ہے کہ خوف اس کو ڈرا نہیں سکتا، صابر کو لالچ کے پیچھے وہ بھاگ نہیں سکتا، خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر وہ غلط راہ اختیار نہیں کر سکتا، مصیبت کے وقت وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا، دنیا کا کوئی فائدہ ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ہے خشوع، اللہ کے آگے جھکنے والا، یعنی تکبر، استکبار اور غرور نفس سے خالی جسم۔ تھوڑا بہت دین کا کام کیا کر لیا، نفس موٹا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو آدمی بھاری چیز سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لگتا ہے، خدا کی کبریائی کے بجائے اپنی کبریائی کے دندونے پیٹتا ہے، خدا کی تکبیر کو بیان کرنے کے بجائے اپنی تعریف کا کہاں ہوتا ہے۔ خشوع کے معنی ہے کہ اس حقیقت کا شعور رکھنے والے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہماری حیثیت بندگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم زمین پر خدا نہیں بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم دوسروں کے آگے سر نہیں جھکاتے، نہ ہی دوسروں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دل اور جسم دونوں اللہ کے آگے جھکنے والے، ہر دم خوف خدا جن پر رہتا ہو، کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا بے خوف لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جو ترتیب چل رہی ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، اس لحاظ سے یہ رویہ نماز کا رویہ بھی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان نماز کی حالت میں خشوع کرتا ہے، اپنے سب سے بڑی چیز پیشانی کو، سب سے ذلیل چیز زمین پر آدمی جو نا رگڑتا ہے۔ یہ تمام جو نا چیزیں ہیں اس کے اندر جو نا خشوع میں جو نا داخل ہے کہ خدا کی بڑائی بیان کرے، خدا کی جو نا تکبر بیان کرے، خدا کی جو نا تکبیر کے جو نا بیان کرے اور اللہ کے آگے نماز اور دیگر حالتوں میں جھکنے والا بنے۔ ساتویں چیز صدقہ دینے والا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، عام خیرات بھی کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، جو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ ہمارے مال میں نہ صرف میرا، نہ صرف میری بیوی بچوں کا، نہ صرف میرے خاندان کا، نہ صرف میرے اپنوں کا، نہ صرف میرے چاہنے والوں کا، بلکہ اللہ کے کمزور بندوں، یتیموں کا معاملہ، بیواؤں کا معاملہ، مسکینوں کا معاملہ، حاجتوں کا معاملہ، حاجت مندوں کا معاملہ، ان تمام کا حصہ میری کمائی میں ہے۔ نہ صرف کمزور بندوں بلکہ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، جو لوگ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں بھی وہ اپنے مال کو لٹا دینے میں فخر محسوس کرتا ہے اور کبھی جو نا بخیلوں کی طرح کام نہیں کرتا۔ نمبر 8 روزہ۔ روزے کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، ہمارے 5 فرائض میں سے ایک جو نا فرائض ہے وہ ساری چیزیں۔ نمبر 9 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، زنا سے پرہیز کرنے والے، عریانی سے اجتناب کرنے والے۔ عریانی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آدمی لباس تو پہنے لیکن لباس پہن کر بھی ننگا رہے۔ اور تو سامعین کرام، معذرت کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ہماری جو نا خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، اندازہ کیجیے ہماری شادیوں کا معاملہ آتا ہے، ہماری تقاریب کا معاملہ آتا ہے، ہمارے جو نا فنکشنز کا معاملہ آتا ہے، کیسے ہم اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ ہے یہ معاملہ دیکھا گیا ہم نے اپنی آنکھوں سے، تب کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی تنظیم، بھاڑ میں جائیے ساری چیزیں۔ انسان بیوی اور اپنی بہنوں اور بچوں کو کھلا چھوڑ، آزاد ہے۔ آج کے دن تم آزاد ہو، جو چاہے تم کرو پھرو۔ حدیث کے مفہوم میں کہا گیا کہ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ کپڑے پہن کر بھی جو ہے نا ننگی رہیں گی۔ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو جو ہے نا بتانے کی ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ اپنی جو ہے نا شرمگاہوں کی حفاظت کا معاملہ، آدمی ایسے کپڑے نہ پہنے کہ کپڑا پہن کر بھی وہ ننگا رہے، وہ اتنا چست لباس نہ پہنے کہ اس کے نشیب و فراز دکھائی دے، نہ وہ اتنا پتلا لباس پہنے کہ اس کا جسم دکھائی دے۔
آخری بات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ ذکر کسی خاص کیفیت کا نام نہیں، ذکر کسی وقت کا محتاج نہیں، ذکر کسی جگہ کا محتاج نہیں، ذکر کسی جو ہے گھر بار کا جو ہے محتاج نہیں۔ ذکر ہر حالت میں، ہر لمحہ، ہر جگہ کرنے کا نام جہاد کا نام جو ہے ذکر اللہ ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا نہ صرف ذکر کرنے والے بلکہ کثرت سے ذکر کرنے والے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا؟ کون سا جہاد ایسا ہے جو سب سے افضل ہے؟ تو کہا گیا کہ اللہ کا ذکر جہاد کے معاملے میں، جہاد کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے۔ پوچھا گیا کہ کون سا روزہ افضل ہے، کون سا روزہ ایسا ہے جس کے اندر جو ہے اجر زیادہ ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ روزہ جس کے اندر ذکر اللہ کی کیفیت زیادہ ہو۔ اسی طرح سے نماز کا معاملہ بھی، زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے، حج کا معاملہ بھی ہے، صدقہ ادا کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ تمام چیزوں پر اگر غور کریں گے تو ہر عبادت کے ساتھ ذکر اللہ کی کیفیت جاری رہے، طاری رہے، اور زیادہ سے زیادہ میں اور آپ مل کر کے ذکر اللہ کرنے والے بنے۔ تو محترم سامعین کرام، سورہ احزاب کی یہ 35ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اسلام کی بات کی، ایمان کی بات کی، خلوت کی بات کی، صدق کی بات کی، صبر کی بات کی، خشوع کی بات کی، صدقے کی بات کی، روزے کی بات کی، عفت کی بات کی، اور کثرت سے ذکر کرنے کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔